عقیدہ توقیفی امر ہے، اللہ کی طرف سے جو کتاب و سنت میں بیان ہوا ہے اس کو اپنے دل میں پختہ رکھنا لازم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عقیدہ اپناتے ہوئے صرف کتاب و سنت کو ہی دیکھا جائے گا۔ عقیدے کے مسائل میں رائے اور قیاس کا کوئی دخل نہیں ہے۔ رائے اور قیاس سے کوئی عقیدہ ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ مالک کی ذات اور جو چیزیں مولا و مالک کے لیے واجب ہیں، اور اسی طرح جن چیزوں سے اللہ مالک کی ذات پاک ہے، اس کے بارے میں ہمیں علم کہاں سے ہوگا؟ اللہ کے کلام سے۔ کیونکہ جو چیز اللہ نے اپنے لیے اپنے کلام میں بیان فرما دی، اور جس چیز کی نفی اپنی ذات کے معاملے میں بیان فرما دی، تو اس کو ماننا واجب ہے۔ اللہ مالک کے بعد اللہ مالک کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی نہیں جانتا۔ تو جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں اللہ مالک کی ذات کے لیے واجب قرار دی گئی، اس کو مانا جائے گا، اور جن چیزوں سے مالک کی ذات کو منزہ اور پاک کیا گیا ان چیزوں کی نفی کی جائے گی۔ اس لیے عقیدے کا مسئلہ، اس کا مصدر صرف قرآن اور حدیث ہے۔ یہی سلف صالحین کا منہج ہے۔ جو چیز انہیں کتاب و سنت سے اللہ کے لیے ملی انہوں نے اس کو واجب جانا۔ کتاب و سنت میں جس چیز کی اللہ مالک کے لیے، اس کی ذات کے لیے نفی کی گئی، انہوں نے اس کی نفی کی۔ یہی وجہ ہے کہ سلف صالحین میں عقیدے کے مسئلے پہ اختلاف نہیں ہوا۔ ان کی جماعت ایک رہی، ان کا گروہ ایک رہا، وہ عقیدے کے معاملے میں متفق رہے۔ مسائل میں اگر کہیں اختلاف ہوا تو ہوا، لیکن سلف صالحین کا عقیدہ، چونکہ انہوں نے اس کو اخذ کیا تھا کتاب و سنت سے، تو کتاب و سنت سے جب عقیدہ اخذ کیا جائے گا تو کتاب و سنت کو پکڑنے والوں کے لیے جو چیز اللہ مالک نے بیان فرمائی وہ اتحاد و اتفاق ہے، وہ انتشار نہیں ہے۔ آئیے مالک کا فرمان سنتے ہیں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سب کے سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ کتاب و سنت، قرآن اور حدیث، جس کو اللہ مالک نے نازل کیا، اللہ کا کلام، وَمِثْلُهُ مَعَ، اور اس کی مثل حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ مالک نے حکم دیا کہ اس حبل اللہ کو، اس اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، وَلَا تَفَرَّقُوا، گروہوں میں، فرقوں میں، پارٹیوں میں بٹو نہیں، گروہ در گروہ نہ ہو، انتشار کے راستے کو اختیار نہ کرو۔ انتشار کا راستہ کب اختیار کیا جاتا ہے؟ جب اللہ کی رسی کو چھوڑ دیا جائے۔ جب تک انسان اللہ کی رسی کو تھامے رکھے، اللہ کی رسی کتاب و سنت، اور اس میں دو باتیں نہیں ہیں، اس میں ایک ہی عقیدہ بیان ہوا، ایمان کی ایک ہی بات بیان ہوئی، تو جب تک اہل اسلام، اہل ایمان عقیدے کا مصدر کتاب و سنت کو مانیں گے تب تک اتفاق اور اتحاد رہے گا، لڑائی اور انتشار نہیں۔ مالک کا فرمان سنیے، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ، اب تمہارے پاس جب کبھی ہدایت آئے میری طرف سے، مولا کا دو ٹوک اعلان ہے کہ ہدایت اللہ ہی کی طرف سے آئے گی۔ ہدایت زمین پہ بیٹھ کے کوئی بنا نہیں سکتا، لکھ نہیں سکتا، کوئی منشور بنا کر، کوئی کتاب تحریر کر کر، کوئی زندگی گزارنے کا لائحہ عمل بنا کر پھر اس کو پوری دنیا کے لیے واجب قرار دے دے، وہ ہدایت نہیں، گمراہی ہے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، تمہارے پاس ہدایت آئے کس کی طرف سے؟ منی، مالک کی طرف سے، مولا کی طرف سے۔ فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ، پھر جس نے اس ہدایت کی پیروی کی وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ تکلیف میں پڑے گا۔ اس لیے جن لوگوں نے عقیدے کا مصدر کتاب و سنت کو مانا وہ فرقہ ناجیہ قرار پائے، نجات پا جانے والے، کامیاب ہو جانے والے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 73 گروہوں کا ذکر کیا اور فرمایا کہ سب کے سب جہنمی ہیں،
کلہم فی النار، سب کے سب نار کا ایندھن بننے والے ہیں سوائے ایک کے۔ تو پوچھا گیا وہ ایک کون ہے؟ تو جواب کیا ملا؟ ما انا علیہ واصحابی اليوم، جس پر آج میں اور میرے صحابہ ہیں، یہ اہل جنت ہے، یہ نجات پانے والے ہیں، یہ فرقہ ناجیہ ہے، یہ کامیاب گروہ ہے۔ تو صحابہ کا کتاب و سنت مصدر تھا عقیدہ لینے کے لیے، وہ اللہ کے کلام کی طرف لوٹتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی طرف لوٹتے تھے۔ اور سچ فرمایا آقا علیہ السلام نے، جب لوگوں نے عقیدے کے معاملے کو کتاب و سنت کے پاکیزہ چشمے سے لینے کی بجائے یونانی فلسفہ، علم منطق، اس کو مصدر قرار دے دیا، تو پھر امت پھٹ گئی، گروہوں میں بٹ گئی، جماعتوں میں تقسیم ہو گئی، عقیدے میں انتشار اور اختلاف ہو گیا، اور نتیجہ آج ہمارے سامنے ہے۔ کلمہ پڑھنے والے عقیدہ توحید پر متفق نہیں ہیں، اللہ کی ذات کے معاملے میں وہ کسی عقیدے کو اپناتے ہوئے کتاب و سنت نہیں، ان کے پاس اور مصادر بھی ہیں۔ بہت سے گمراہ ہوئے جنہوں نے کہا کہ ہمیں حدیثوں کی ضرورت ہی نہیں، ہمیں قرآن کی ضرورت ہی نہیں، یہ قرآن اور حدیث تو مردوں کا علم ہے۔ کس نے کس سے سنا؟ صحابی نے رسول سے سنا، تابعی نے صحابی سے سنا، محدث نے تابعی سے سنا، تبع تابعی سے سنا، سب کہاں گئے؟ فوت ہو گئے۔ میرا دل میرے رب سے بیان کرتا ہے، میرا دل زندہ ہے، میرا رب زندہ ہے، تو ہمارا علم زندوں کا علم ہے۔ صوفیاء کا یہ ٹولہ گمراہ ہو گیا۔ کسی نے ایک صوفی صاحب کو دیکھا جو مسجد نبوی کے ایک کونے میں بیٹھے، گھٹنوں پہ سر دیے ہوئے۔ شیخ الحدیث صاحب لکھتے ہیں اپنی کتاب میں، کہا کہ ادھر عبدالرزاق محدث لوگوں کو احادیث رسول بیان کر رہے ہیں اور تم یہاں کونے میں بیٹھے ہو گھٹنوں پہ سر رکھ کر۔ کہا یہ وہ اکٹھے ہوئے ہیں جو رزاق کے عبد سے حدیثیں سن رہے ہیں، اور میں رزاق سے ڈائریکٹ حدیثیں سنتا ہوں، مجھے جو ضرورت ہوتی ہے اپنے رب سے پوچھ لیتا ہوں۔ کہا اچھا اتنے پہنچے ہوئے تو بتاؤ پھر میں کون ہوں؟ تو اس نے نظر اٹھائی، دیکھا اور کہا فراست صحیح کام کرتی ہے، تو آپ خضر علیہ السلام ہیں۔ یہ گمراہ لوگوں کا عقیدہ ہے، جو شریعت کے راستے سے ہٹ گئے ان کا عقیدہ ہے۔ کتاب و سنت وہ مصدر ہے جس سے عقیدہ لیا جاتا ہے، اور جو اس کو چھوڑ کر یہ سمجھے کہ میں ڈائریکٹ اللہ سے پوچھ لیتا ہوں، اللہ سے سن لیتا ہوں، اللہ سے پوچھ لیتا ہوں۔ یا طاہر القادری صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ روز بہان بکلی شیراز کے ایک بڑے کامل ولی اللہ عارف تھے، اور مفسر بھی عالم بھی تھے، صاحب تفسیر ہیں، تفسیر روز بہان بکلی کہلاتی ہے، عرائس البیان، بڑے عارف تھے۔ وہ حدیث پڑھاتے تھے، اور خاموشی سے بڑے بڑے محدثین اپنی اسانید حدیث کی درست کرنے کے لیے ان کی بارگاہ میں آتے، بڑے بڑے اکابر محدث۔ شیخ روز بہان بکلی صوفی ولی اللہ عاشق، ولی اللہ عارف تھے، صاحب نور تھے، خاموشی سے بیٹھے رہتے۔ وہ حدیث طلباء محدث ہوتے، پڑھتے، آپ سماع کرتے، آپ چپ رہتے تو سمجھتے وہ کہ حدیث صحیح ہے، چپ رہتے تو سمجھتے ہیں سند صحیح ہے۔ جس حدیث پر سر اٹھاتے اور اس طرح کر دیتے، وہ سمجھتے کہ نہیں، اس کی سند صحیح نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ایک روز ایسے ہوا کہ محدثین طلباء نے حدیث پڑھی، آپ نے سر اٹھا کے اس طرح کر دیا۔ انہوں نے کہا حضرت یہ تو اس کی سارے اسانید میں تمام رجال ثقہ ہیں اور سند مضبوط ہے، حدیث مقبول ہے، فلاں 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 محدثین نے اسماء الرجال میں، فن رجال کی کتابوں میں جرح کر کے اس کی تصحیح کی، توثیق کی، اس کی سند کو قبول اور مضبوط ثقہ کہا ہے۔ انہوں نے محدثانہ دلائل دیے، آپ سن کے مسکراتے رہے۔ فرمایا کہ آپ کی بات ختم ہو گئی؟ ختم ہو گئی۔ آپ نے فرمایا تم ابھی سند میں ہو، تمہاری ساری بحث سند تک ہے، سند سے آگے نہیں گئے۔ میں تمہاری سند کی بحث سنوں یا صاحب سند کا فرمان سنوں؟ انظر ھذا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما قلت ھذا، پردہ اٹھاؤ، یہ مصطفیٰ سامنے ہے، فرما رہے عثمان میں نے یہ نہیں کہا۔ یہ پرلے درجے کے گمراہ لوگوں کا عقیدہ ہے۔ قرآن اور حدیث کے اندر دین بند ہو چکا ہے۔ آج کسی کا مشاہدہ، کسی کا مراقبہ، کسی کی چلہ کشی، کسی کا
یہ دعویٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سامنے کھڑے ہیں، یہ سب گمراہی ہے، دین سے دوری ہے، اسلام سے دوری ہے، اسلام کے حلیے کو بگاڑنے کی نامراد کوشش ہے۔ یہ تمہارا دعویٰ مان لیا جائے تو ہر فرقے کا پیر اپنی مرضی کی روایات تراش لے گا اور کہہ دے گا یہ اللہ کے رسول سامنے کھڑے ہیں اور مجھے بتا رہے ہیں۔ تو پیارے بھائی، امت اس وقت تک اکٹھی رہی جب تک عقیدہ کتاب و سنت سے لیا گیا، اور جب عقیدے میں رائے اور قیاس کو داخل کیا تو امت بٹ گئی۔ اس امت کو دوبارہ اکٹھا کیجئے۔ امت اکٹھی ہوگی تو صرف قرآن اور سنت پر، عقیدے کے معاملات میں اختلاف ختم ہوگا صرف اس نقطے پر جب یہ مان لیا جائے کہ ہمارا عقیدہ وہی ہے جو قرآن سے ثابت ہے اور جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ثابت ہے۔ اللہ ہمیں سلف کے اسی منہج پہ زندہ رکھے اور اسی پہ ہمیں موت دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ ہر لمحہ قرآن اور سنت کا ترجمان، فضیلت الشیخ توصیف الرحمان۔